السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکیے نجم سیٹھی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر رہا کیا جائے گا اور اس کے بعد خان کو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن تب تک پاکستانی قوم خان سے اتنی مایوس ہو جائے گی کہ وہ خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرے گی، یا کم از کم خان کے نام پر وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرے گی۔ حکومت چلتی رہے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرنے کی بجائے 4 سالوں میں ہی ختم ہو جائے اور الیکشن 1 سال پہلے ہو جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ پھر جو کچھ پی ٹی آئی کے احتجاج میں ہوا ہے، اس وقت لیڈرشپ گتھم گتھا ہے، ہاتھا پائی پہ اتری ہوئی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہے اور استعفے دیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ مرے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کی جائے، لاشیں برآمد کروائی جائیں، دنیا کو اس ظلم و بربریت کے بارے میں بتایا جائے جو ہمارے اداروں نے روا رکھی ہے، وہ استعفے دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بشرا بی بی کا قصور ہے، بشرا بی بی کہتی ہے کہ لیڈرشپ کا قصور ہے۔ اب ایک خط منظر عام پر آیا ہے مبینہ طور پر کہ یہ خط بشرا بی بی کی جانب سے خان کو لکھا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ قیادت غائب تھی اور کس طرح سے علی امین گنڈا پور بھی ناکام ہوئے اور فوری طور پر پی ٹی آئی قیادت بدلنا پڑے گی اور تمام تر احتجاج اور فائنل کال کی ناکامی کی ذمہ داری قیادت پر ڈالی گئی ہے۔ اس حوالے سے خان کو خط لکھ دیا گیا ہے، پھر خان کو مکمل طور پر غائب کر دیا گیا ہے، جیسے کہا گیا تھا کہ اگر خان نہ مانا تو پھر خان کے ساتھ وہی کام ہوگا جو اکتوبر میں ہوا تھا، آئسولیٹ کر دیں گے، ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں گے اور خان کو اذیت پہنچائے گے، پھر کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے، کھانا بھی لو کوالٹی والا ملے گا اور پھر تازہ ہوا نہیں لگوائی جائے گی، ایکسرسائز نہیں ہوگی۔ اب آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی، جہاں خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد ہونا تھی۔ اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں وجوہات کیا ہیں، لیکن بغیر کسی وجہ کے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ خان کہیں سامنے نہ آ جائے، صحافیوں سے گفتگو نہ کر لے، کہیں اگلا اللہ عمل نہ دے دے، یا خان تک یہ انفارمیشن نہ پہنچ جائے کہ ہوا کیا ہے، کس طرح لاشیں ہماری ایجنسیوں نے گرائی ہیں اور خان اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ لہٰذا سماعت آج نہیں ہو سکی، خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ پھر جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لاہور سے رپورٹر ہیں شاکر اعوان، ان کو گزشتہ رات 2:30 بجے اٹھایا گیا اور آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی بازیابی کے حوالے سے سماعت ہوتی ہے، جہاں ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمارے پاس شاکر اعوان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ بھی جمع کروائی اور موقف اپنایا کہ کسی بھی مقدمے میں ایف آئی اے نے شاکر اعوان کو گرفتار نہیں کیا، یعنی ان کی طرف سے تو مکمل جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اٹھانے والوں نے اٹھایا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر جسٹس طارق سلیم شیخ لاہور ہائی کورٹ میں واحد بہادر تگڑے جج، ان کی جانب سے بڑا حکم جاری کیا گیا۔ انہوں نے آئی جی پنجاب ڈی جی سیف سٹی کو آج دوپہر 3 بجے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج لانے کا حکم دیا ہے کہ آج کے آج ہی شاکر اعوان کو سامنے لایا جائے، اس حوالے سے جواب جمع کرایا جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لائی جائے کہ کیسے بندہ پکڑا گیا، کیسے اٹھایا گیا اور کہاں لے جایا گیا۔ پھر مطیع اللہ جان، جن کا کل 2 بجے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا اور رات کو انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ خواجہ وینٹیلیٹر نے مطیع اللہ جان کو صحافی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی خان کے دور میں جب انہیں اٹھایا گیا تھا تو اس وقت یہی 2 نمبر لوگ جو ہے وہ گھروں میں جاتے تھے اور تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ اب وہی خواجہ آصف کہتا ہے کہ جب آپ کسی جماعت کی سائیڈ لیتے ہیں تو آپ کو سیاسی ورکر کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، آپ پولیٹیکل ورکر بن جائیں، آپ صحافی نہیں رہتے۔ پھر پاکستان کا میڈیا کتنا گرا ہوا ہے یا کتنا گرایا گیا ہے، سنو ٹی وی چینل یہ وہی ہے جس نے 10 ارب کی بولی لگائی ہے پی آئی اے کی اور پی آئی اے کو جس طرح بے عزت کیا۔ یہ کن کا چینل ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جانب سے ٹی وی پہ خبر چلائی گئی، مین سٹریم میڈیا پہ چلی انتہائی بے شرمی سے۔ کہتے ہیں کہ مبینہ صحافی اور خود ساختہ یوٹیوبر مطیع اللہ جان کا کچا چٹھا منظر عام پر آ گیا۔ مطیع اللہ جان فوج میں تھے تو ان کو نکال دیا گیا، غیر اخلاقی حرکات میں یہ پکڑے گئے تھے، لہٰذا اس وجہ سے مطیع اللہ جان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے غصہ ہے۔ تو مطیع اللہ جان صحافی نہیں ہے، خود ساختہ یوٹیوبر ہے جو ڈان نیوز میں کام کر چکا ہے، جو پچھلے 20 سالوں سے صحافت کر رہا ہے اور ہر دور میں گالیاں کھاتا ہے، تنقید کا سامنا کرتا ہے، پھر بھی کھڑا رہتا ہے۔
وہ ہے مبینہ صحافی، اور یہ جو ٹاؤٹ جو واٹس ایپ گروپوں کے اندر آتا ہے وہ پڑھ کر سنانے والے جو ہیں وہ اس ملک میں صحافی ہیں. تو یہ ہمارے پاکستانی میڈیا کی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی جانب سے رجوع کیا گیا ہے کہ جو کل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا مطیع اللہ جان کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور مطیع اللہ جان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے. اس حوالے سے ایمان مزاری نے درخواست بھی جمع کروا دی ہے. اب ایک ایک کر کے ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں. 2 ویڈیوز آج جاری کی گئی ہیں. نمبر 1 ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ جو عطا ٹر کہتا تھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور ساری گاڑیاں خود ہی ٹوٹ گئیں. سوشل میڈیا پر اب ویڈیو جاری ہو چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باوردی لوگ رینجرز والے ڈنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں. جیسے گلو بٹ کی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے دوران وہ گاڑیاں توڑتا تھا، اسی طرح ساری وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے. پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی لاش ہے تو ہمیں بتائیں، کسی کو گولی لگی ہے تو ہمیں بتائیں. محسن نقوی جیسے لوگ، رات کو رانا ثناءاللہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جنازے تو ہوئے ہیں. بی بی سی کے اندر آرٹیکل لکھا گیا، بی بی سی نے ویڈیو بھی جاری کی ہے. ویڈیو میں کیا کہا گیا یہ ذرا سنیں. ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی. یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. یہ ڈاکٹرز کی اوپینین چلائی جا رہی ہے بی بی سی اردو پر، جو یہ بتا رہے ہیں کہ 45 سے 55 صرف پولی کلینک کے اندر لائے گئے ہیں جنہیں گولیاں لگی تھی. تو اب بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے، جو سامنے نہیں آئی. اور اس بے شرمی اور ڈٹائی کے باوجود جب ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں تو طلال چودھری نون لیگ کا سینیٹر وہ کہتا ہے میں مذمت نہیں کروں گا. کنٹینر پر نماز پڑھنے والے کو 50 وارننگز دی گئی. کہہ رہے ہیں یہ جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، مطلب گولیاں تو آپ جھٹلا رہے ہیں. اب یہ جو کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا ظہیر عباس تارڑ، منڈی بہاؤالدین کا نوجوان، یہ جو سامنے آیا، جس طرح اس کے بازو ٹوٹ گئے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس طرح اسے نیچے گرایا گیا، تو طلال چودھری کہتا ہے کہ میں اس کی مذمت نہیں کروں گا کیونکہ اسے 50 وارننگز دی گئیں، اس کے بعد ایکشن لیا گیا. اگر آپ ٹرین کے سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ تو آپ کو کچل ڈالے گی. وہ شخص پیسوں کی شرط لگا کر کنٹینر پر چڑھا تھا. تو یہ ان 2 ٹکے کے ٹاؤٹوں کی اوقات رہ گئی ہے. گویا کہ رینجرز کے سامنے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھا دھند چلنے والی ٹرین، بے لگام ٹرین ہے. یہ رپورٹس ہیں، یہ مشینیں ہیں، یہ انسان نہیں ہیں. ان کے سامنے جو نماز پڑھے گا وہ کچلے جائیں گے. یہ طلال چودھری کہنا چاہ رہے ہیں. پھر شہباز گل کہتے ہیں کہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستانی امبیسیز کے سامنے کل نماز جمعہ کے بعد ڈی چوک قتل عام کے شہداء کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے. یہ وہ چیز ہے جو پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ قیادت کو بدلا جائے، اس کا استعفیٰ، اس کا استعفیٰ. لوگ آپ کے مرے ہیں، لوگ آپ لے کر آئے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ کفن لے کر نکلنا. مارے گئے تو گھر والوں کو کہنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں. آپ نکل گئے، ٹھیک ہے، آپ پہ گولیاں چلیں، آپ نکل آئے، آپ نے بہتر سمجھا، لیکن آپ ہسپتالوں میں جائیں، آپ لاشیں نکلوائیں، جنازوں میں شرکت کریں، ان لوگوں کی لاشوں کا، اپنے ورکرز کا پہرا دیں، ان کی جانوں کو ضائع مت کریں. وہ آپ کے لیے نکلے تھے اور آپ بڑی بے شرمی کے ساتھ آپس میں لڑ رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں. یعنی ورکرز کو مروا دیا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گویا کہ لیب ہے، تجربہ گاہ ہے، چوہے ہیں جن پر تجربہ کیا، ان کو مروا کے سائڈوں سائڈ ہو گئے. پہلا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ ورکرز کے پیچھے جاتے، جو مرے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کا پتہ لگاتے، ان کی انفارمیشن لیتے اور جن کے جنازے ہوئے ان میں شرکت کرتے. آپ پوسٹ مارٹم خود اوپر کھڑے ہو کر کرواتے اور اگر نہیں ہوتا تو پوری دنیا کو بتاتے. اب کچھ آئے ہی نہیں اور کچھ بھاگ گئے اور پھر آپس میں لڑ رہے ہیں. پھر جو چیز پہلے ڈسکس ہونی چاہیے، ورکرز کی موت، وہ آخر میں آپ رکھ کے باقی چیزوں کو، اس کو ہٹاؤ، اس کو بدلاؤ، اتنے مرے، اتنے نہیں مرے، ان چیزوں میں آپ نے قوم کو الجھایا ہوا ہے. تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے بے شرمی ختم کرنی پڑے گی. لوگ مرے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، انسانی زندگیاں ختم ہوئی ہیں، تو اس کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے. آپ نے سب کچھ فرعونوں کی سٹیٹ پر چھوڑ دیا کہ دیکھو اب ہم کیا کریں، وہ جنازے نہیں دے رہے، وہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی، پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے. کتنے لوگ آپ میں سے ہسپتال پہنچے ہیں؟ کیا کوئی
پی ٹی آئی کا ورکر، کوئی مشیر، کوئی ایم این اے وہاں پہنچا ہے، ہزاروں گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی ایک پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے گرفتار ہوا ہے. لہٰذا لوگوں کو لیب کی تجربہ گاہ کے چوہے مت بتائیں، یہ زندہ انسان ہے، یہ چوہے نہیں ہیں. ظلم ہوا ہے اور ہماری ہی فوج نے اور فورسز نے یہ ظلم کیا ہے، اس کے لیے آگے آ کر لڑیں. پھر صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد آفریدی کہتے ہیں عشاء کی نماز کی امامت کروا رہا تھا کہ اس دوران پیچھے کھڑے ایک نمازی کو گولی لگ گئی. انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر یہ خطاب کیا. پھر اسپیکر بابر سلیم سواتی کہتے ہیں کہ نہتے کارکنوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، گاڑیوں کے نیچے کچلا گیا، نماز پڑھتے باریش شخص کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا، لاشیں چھپائی گئیں، زخمیوں کو مسنگ پرسن بنایا گیا. حیران ہوں کہ ادارے کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. لہٰذا پوری دنیا کا میڈیا تو بول رہا ہے، بی بی سی بول رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، کوئی صحافی بولے نہ بولے، خود حکومت کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے. اب اگر نہیں خبر تو پی ٹی آئی کی قیادت کو نہیں خبر. دیکھیں اس میں کوئی بشرا بی بی کا یا قیادت کا قصور نہیں ہے، ظلم کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس ظلم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے، کس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ رد عمل بہت عام ہے. جن لوگوں نے کا نقصان ہوا ہے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں. یہ انسان تھے، کوئی چوہے نہیں تھے. خدا را اس حقیقت کو سمجھیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.